معزز سامعین کرام، دوستی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہماری زندگی کی کئی بہاریں وابستہ ہوتی ہیں، اور یہ رشتہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ جس سے وابستہ لوگ خوشحال بھی ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس کا دین سے بھی بڑا تعلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یعنی بندے کے اندر دوستی کی جو چاہت ہے، دوست کی عادات و اطوار، اس کے خصائل، وہ اپنے اندر بعض کا ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ محبت کے کرائیٹیریے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اس وجہ سے بھی کرتے ہیں، مال و دولت ہو کسی کے پاس، کبھی کسی کے حسن کی وجہ سے، کبھی کسی کے جاہ و منصب کی وجہ سے۔ اب یہ جو دوستی ہے، جب ہم سے کوئی اگر ہم منصب سے پیار کرنے والے ہیں، بڑے منصب والا ہو، یا دولت سے پیار کرنے والے ہم سے زیادہ دولت مند ہو، یا ہم جاہ و جلال اور عزت سے پیار کرنے والے ہوں اور ہم سے زیادہ عزت والا کوئی ہمارا دوست ہو، تو ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ دوستی ہم نے کس سے کرنی ہے اور کس کو دوست بنانا چاہیے۔ بالخصوص اب رمضان المبارک آنے والا ہے اور ہم اس میں عبادات کا شوق چاہتے ہیں، اس میں لذت چاہتے ہیں، تو اس بات سے، آج کی بات سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی، ہمیں عبادت کا شوق کیسے ملے گا، اور رمضان المبارک کے جس طرح حقیقی بہاریں لوٹنے کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے حقیقی طور پر، اس کا ہمیں پتہ چلے گا۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دوستوں کا قصہ بیان فرمایا کہ 3 دوست سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں بارش آئی۔ بارش کی وجہ سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد جب وہ وہاں پر ٹھہرے رہے تھوڑی دیر، تو طوفان بہت زیادہ تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس غار کے دہانے اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان آ گئی اور اس نے مکمل غار کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں دوست بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے تو اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے، کام کاج کرنے ہیں، دیگر معاملات ہونے ہیں، ہم تو بڑے برا پھنس گئے ہیں۔ چلے غار میں ہم اگر مثال کے طور پر طوفان تھا بھی، تو اگر ہم غار میں چھپے ہوئے تھے تو گھر پہنچ جاتے، پھر بھی گرتے پڑتے، لیکن اب تو غار کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب ہم یہاں سے کیسے نکلے؟ پھر کسی ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی اپنے اچھے عملوں کو یاد کرو اور اسے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ کو یہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ ایک شخص نے غور و فکر کر کے پھر دعا کی رب تعالیٰ سے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے 2 بوڑھے والدین ہیں اور میرا بچہ بھی ہے، میں جب بھی گھر جاتا ہوں، میں دودھ اپنے بکریوں کا دھوتا ہوں اور دودھ نکالتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، چاہے بچہ رو بھی رہا ہو، تڑپ رہا ہو، بلک رہا ہو، لیکن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ مولا اگر تجھے میری یہ عادت پسند ہے تو پھر آج ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں غار کے دہانے سے وہ جو پتھر ہے وہ تھوڑا سا سرک جاتا ہے، اس سے دیگر دوستوں کو بھی ڈھارس بنتی ہے کہ لگتا ہے آج واقعی ہی ہماری جو سنوائی ہوگی۔ دوسرے دوست نے غور و فکر کیا اور دعا کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن ہے، بڑی خوبصورت تھی، اور پھر میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، تو جب میں اس کے پاس گیا، میں اس کے پاس پیسے بھی لے کر گیا دینار کی شکل میں، اور میں نے اسے پیش کرنا چاہے تو اس نے مجھے کہا کہ خدا سے ڈر، اور جو جائز طریقہ ہے یعنی نکاح والا اسی کے ساتھ میرے پاس آ، اس کے علاوہ میرے پاس نہ آ۔ میرے مولا جب اس نے تیرا ڈر دلایا مجھے، تو میں تیری رضا کے لیے اس سے پیچھے ہٹ گیا، اگر تو واقعی میرے اس عمل کو نیک سمجھتا ہے تو آج ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں وہ غار کا جو دہانے کا دروازہ جو ہے، وہ جو پتھر ہے وہ تھوڑا سا اور سرک جاتا ہے، لیکن ابھی اتنی نہیں گنجائش نکلتی کہ باہر نکل سکے۔ تو تیسرا شخص جو ہے وہ عرض کرتا ہے، مولا مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ میرے پیارے اللہ کریم، میرا ایک کامہ تھا، غلام تھا، کام کرنے والا تھا، مزدور تھا، میں نے اس سے کچھ کام کروایا،
لیکن جب اجرت دینے کی باری آئی تو وہ کہیں دور چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت سنبھال کے رکھی اور اسے کاروبار میں لگایا، اور پھر جب وہ کافی عرصے کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میری اجرت دے دیں، تو میں نے اس کی اجرت سے جتنا مال کمایا تھا، وہ ساری بکریاں، وہ ساری فصلیں، میں نے کہا کہ یہ تمہاری اجرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ نہیں، تمہاری اجرت سے میں نے ایک کام شروع کیا تھا جس میں اللہ نے برکت دی، تو اب یہ سارا مال تمہارا ہی ہے۔ میرے مولا، میں نے اسے وہ سارا مال دے دیا، وہ خوشی خوشی گیا۔ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر مولا آسانی پیدا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جوار کے دانے کا پتھر تھا، وہ سارا لڑک کر نیچے گر جاتا ہے اور انہیں آزادی مل جایا کرتی ہے۔ اس حدیث پاک کی جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوستی کن سے ہونی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، نیک لوگ جو پرہیزگار ہوں، جو نیکیاں کرنے والے ہوں، اچھا ذہن رکھنے والے ہوں، وہ خود بھی اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ نیک لوگ ہی تو تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی، اور ان کے لیے آسانی پیدا یوں فرمائی کہ ان کو جو مشکل میں تھے وہ مشکل ان سے دور ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح رمضان المبارک میں اگر ہم ایسے دوست چنتے ہیں کہ جو دوست ہمیں عبادت کی طرف راغب کریں، جو خود 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، گالی گلوچ سے بچتے ہیں، لوگوں کی عزت پامال کرنے سے بچتے ہیں، جب ہم ان کے پاس کچھ عرصہ گزاریں گے تو یقیناً پھر ہمیں بھی نیکی کا ذوق پیدا ہوگا۔ اور پرانے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، خانقاہوں میں جو پیر صاحبان تھے، مریدین ان کے پاس کتنا کتنا عرصہ گزار دیا کرتے تھے۔ خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو چلہ کاٹا ہے داتا صاحب کے دربار میں، یہ بڑا مشہور و معروف ہمارے سامنے سلسلہ ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ کار رہا ہے، کسی نیک بندے کے پاس جا کر کچھ عرصہ گزارتے، وہ ان کے دل کی صفائی کیا کرتے تھے، اور یوں عبادت کا ذوق ان کے اندر پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے نیک دوست بنائیں، اور یاد رکھیں آخری بات کہ یہ جو دوست ہیں یہ صرف دنیا میں ہی کام نہیں آئیں گے، آخرت میں بھی آئیں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو خطبے میں آیت پڑھی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی قیامت کا جب دن ہوگا جتنے بھی گہرے دوست ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے پرہیزگاروں کے، کہ وہ اس دن بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک دوست بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔